آئیے آج آپ کو داستان سناتے ہیں اس شخص کی جو اسلام کی تاریخ کے انتہائی متنازع کردار اور نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں ملوث شخص کے بیٹے کی ہے، جن کو ان کے والد کے برعکس اللہ نے نہ صرف دینی علوم جن میں حدیث اور تفسیر پر ان کی دسترس کی وجہ سے ان کو عزت عطا فرمائی، بلکہ اللہ نے ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے ان کو یہ اعزاز بھی نصیب فرمایا کہ وہ اسلامی دنیا کے پہلے مسلمان سائنسدان ہونے کا شرف بھی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ان کی سائنسی علوم میں خدمات کو بہت سارے غیر مسلم مورخین، جن میں کیمبرج یونیورسٹی کے مشہور پروفیسر براؤن بھی شامل ہیں، ان کو اسلامی دنیا کا پہلا سائنسدان مانتے ہیں۔ یہ داستان ہے یزید بن معاویہ کے بیٹے حضرت خالد بن یزید بن معاویہ بن ابی سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کو مسلمان سائنسدانوں اور طبیبوں کا امام تصور کیا جاتا ہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل تاریخ حقیقت اسامہ عثمانی کے ساتھ۔ یزید کی پیدائش 668 عیسوی مطلب 48 ہجری اور بعض کے نزدیک 51 ہجری میں ہوئی ہے۔ یزید کے مرنے کے بعد یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید منصب خلافت پر فائز ہوئے اور کچھ ہی مہینوں میں نامعلوم بیماری کی وجہ سے چل بسے۔ اس وقت خالد بن یزید کی عمر بہت چھوٹی تھی اور شروع سے ہی آپ کی طبیعت میں اقتدار اور حکومت کو حاصل کرنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ آپ زیادہ تر علم و تحقیق میں اپنے آپ کو مصروف عمل رکھا کرتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں خلیفہ مروان بن حکم، جو کہ معاویہ بن یزید کے انتقال کے بعد بنو امیہ کے خلیفہ نامزد ہوئے، انہوں نے آپ کی غیر معمولی صلاحیت اور عقل و فراست کو دیکھتے ہوئے شام کے ایک شہر حمص کا گورنر بنا دیا، مگر بہت جلد آپ اسے چھوڑ کر علم و تحقیق میں مصروف عمل ہو گئے۔ حضرت خالد بن یزید جہاں علم حدیث، تفسیر قرآن اور عربی شاعری اور لسانیات میں مہارت رکھتے تھے، وہاں آپ کو سائنسی علوم، جن میں خاص کر آپ کو کیمسٹری اور علم طب، جس کو آج کل کے دور میں ہم میڈیسن سائنسز یا میڈیکل سائنسز کہتے ہیں، اس میں خاص شغف اور دسترس تھی۔ یہ حضرت خالد بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ترہ امتیاز ہے کہ آپ کی وجہ سے اسلام کی پہلی صدی ہجری میں ہی مسلمانوں کا سائنسی علوم سے تعارف ہوا، اور آپ کے بعد آنے والے تمام مسلمان سائنسدان آپ کی انہی خدمات سے مستفید ہوئے، جن میں سے سب سے نمایاں نام جابر بن حیان اور البیرونی کا ہے۔ خالد بن یزید رحمۃ اللہ علیہ نے شام میں سکونت اختیار کرنے والے ایک رومی راہب موریانس سے بنیادی کیمیا گری کا علم حاصل کیا تھا۔ بعد میں خالد بن یزید نے دمشق اور مصر میں دارالترجمہ قائم کر کے یونان سے آئے ہوئے مختلف حکیم اور اطباء کو جمع کر کے بڑی کثیر تعداد میں قدیم یونانی تالیفات اور کتابوں کا عربی میں ترجمہ کروایا۔ خالد بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ خود لسانیات کے ماہر بھی تھے، اس لیے اپنی خصوصی نگرانی میں آپ نے تمام یونانی کتب کا ترجمہ کروا کر اسلامی اور عرب دنیا میں پہلی بار کسی دوسری زبان سے عربی میں ترجمہ کرنے کا تمغہ اپنے نام کروایا۔ اس سے پہلے پورے عالم عرب میں کسی نے بھی کسی دوسری زبان سے عربی میں کتابوں کا ترجمہ نہیں کروایا تھا، لہٰذا حضرت خالد بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل اسلامی دنیا میں سائنسی علوم اور تحقیق میں ایک انقلابی صورت اختیار کر گیا،
جس سے عالم اسلام میں ان کتابوں کو بنیاد بنا کر سائنس اور کیمیاگری میں مسلمانوں کی ایجادات اور دریافتوں کا آغاز ہوا۔ خالد بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کے انہی کارناموں کی بدولت بعد میں کیمیائی دنیا میں ان کیمیائی اصطلاحات کو عربی سے لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا، اور آج ہمیں انگلش میں کیمسٹری میں جو بھی بہت سارے نام لاطینی زبان میں ملتے ہیں وہ دراصل عربی سے ہی ترجمہ کیے ہوئے ہیں۔ خالد بن یزید رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ کیمیائی تجربہ گاہ، جن کو ہم لیبارٹریز کہتے ہیں، سب سے پہلے پورے عالم عرب میں ان کی بنیاد رکھی، جس کی وجہ سے بعد میں آنے والے مسلمان سائنسدان بالخصوص جابر بن حیان نے ان سے استفادہ حاصل کر کے بہت ساری ایجادات مسلمان دنیا کے نام کی۔ دنیا میں یہ بات غلط العام ہے کہ بارود چینیوں کی ایجاد ہے، جبکہ اس کے برعکس سینکڑوں سال پہلے بارود خالد بن یزید رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف اپنی لیبارٹری میں ایجاد کر لیا تھا، بلکہ اسلامی فوج نے اس بارود کو استعمال کر کے رومیوں پر میدان جنگ میں سبقت حاصل کر لی تھی۔ مشہور یورپی مورخین اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ خالد بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل اور عربی تالیفات میں پوٹیشیم نائٹریٹ کے استعمال کا ثبوت ملتا ہے، جو کہ بارود بنانے کا اہم جز ہے۔ رومی زیادہ تر مسلمانوں سے جنگ کے دوران گریک فائر مطلب آتش یونانی نامی بارود کا استعمال کرتے تھے، جو کہ ایک شامی عیسائی نے شام میں ہی خالد بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کے لیبارٹری سے حاصل کیا تھا، اور اس بارود سے وہ میدان جنگ میں مسلمانوں کا کافی نقصان کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے کیمیاگری میں مزید تحقیق کر کے ایک نئی ایجاد کر کے رومیوں کو فرط حیرت میں ڈال دیا۔ اس بارود میں ایسا کیمیکل کمپوزیشن شامل تھا جس میں روغن طفت یا آئلی ایکسپلوژن کے مادے کے ذریعے سے ایک ایسا زوردار دھماکہ ہوتا تھا جس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا تھا، جو کہ اس گریک فائر کا توڑ ثابت ہوا اور میدان جنگ میں رومیوں کی ایسی کی تیسی کر دی۔ صلیبی جنگوں میں مسلمانوں نے کروسیڈرز کے خلاف اسی بارود کو استعمال کیا، جو کہ صلیبیوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیتا تھا۔ صلیبی اس بارود کو مسلمانوں کا اڑتا ہوا اژدہا کہتے تھے۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ حضرت خالد بن علیہ کی ان سائنسی خدمات کا مسلمانوں کو کتنا فائدہ پہنچا تھا۔ یہ خالد بن یزید رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے پہلی بار اسلامی سلطنت میں اسلامی سکے کی بنیاد رکھی اور اسے اسلامی سلطنت میں رائج کروایا۔ یہ خالد بن یزید ہی تھے جن کی سائنسی خدمات کی بدولت مسلمانوں نے ان کی لیبارٹری کے بہت سے آلات ایجاد کیے، جن سے مزید تحقیق اور اس سائنسی ایجادات میں مدد ملتی تھی۔ ان لیبارٹری کے آلات میں نمایاں نام ریٹارٹ، کروسیبل اور فرنیس، جسے ہم اردو میں بھٹی کہتے ہیں، اس کا ہے۔ یہ وہی کیمیائی آلات ہیں جن سے دنیا آج تک مستفید ہو رہی ہے۔ جہاں خالد بن یزید رحمۃ اللہ علیہ میڈیکل سائنسز اور کیمسٹری میں اپنی خدمات انجام دے رہے تھے، وہیں ان کو علم حیت، جسے ہم انگلش میں ایسٹرونومی کہتے ہیں، اس میں بھی خاص شغف تھا، اور آپ نے اتنے سالوں پہلے ہی ہمارے سولر سسٹم جیسا ایک ماڈل تیار کیا جس کو لوہے کے ساتھ بنایا گیا تھا، جس میں ہماری دنیا اور بہت سارے سیارے دکھائے گئے تھے۔ اس سے ناظرین آپ خالد بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کے ذہانت اور ہمہ وقت ایک ساتھ کئی علوم میں آپ کی خدمات اور علمی کاوش کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خالد بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کی عربی شاعری پر مکمل دسترس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے سائنسی علوم اور اس میں تجربے کو اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے۔ حضرت خالد بن رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری علمی کتابیں اور رسائل لکھے ہیں، جن میں سے سب سے مقبول کتاب الحرارات، کتاب الصحیفۃ الکبیر، کتابۃ الصحیفۃ الصغیر، کتاب وصیۃ الی ابنہ فی الصنعہ نام کی کتابیں موجود ہیں، اور بہت ساری کتابیں تو ایسی بھی ہیں جن پر آج تک تحقیق بھی نہیں کی گئی۔ بدقسمتی سے آج مسلمان یورپ کے سائنسدانوں اور علمی تحقیق کے بارے میں تو جانتے ہیں، مگر ہمارے اسلام کے ان قرون اولیٰ کے ان نامور قابل فخر سائنسدانوں اور عالموں سے بالکل نابلد ہیں۔ خالد بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بہت کم عمری میں 709 عیسوی مطلب 90 ہجری میں شام میں ہوا۔ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنی کم عمری میں آپ کے اتنے سارے علوم میں بیک وقت دسترس، اور وہ بھی اس دور میں جب کوئی بھی سائنس کا لٹریچر اور کتابیں عربی میں موجود بھی نہیں تھیں۔ آپ کی غیر معمولی صلاحیت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ ہماری اس طرح مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور آپ پریس کیجئے، اور
اپنے دوستوں اور احباب میں ہمارے اس تمام ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجیے اور دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل تاریخ حقیقت اسامہ عثمانی کے ساتھ۔